السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا ان اللہ غفور الرحیم۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یہ بدوی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے۔ ان سے کہو تم ایمان نہیں لائے بلکہ یوں کہو کہ ہم مطیع ہو گئے۔ ایمان ابھی تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے۔ اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری اختیار کر لو تو وہ تمہارے اعمال کے اجر میں کوئی کمی نہ کرے گا۔ یقیناً اللہ بڑا درگزر کرنے والا اور رحیم ہے۔ سورہ الحجرات کی آیت نمبر 14، جس کی تلاوت اور ترجمانی ابھی ہم نے سماعت کی۔ گزشتہ سے سورہ الحجرات کی تفسیر کا سلسلہ الحمدللہ جاری ہے، اور آیت نمبر 13 میں ہمارے سامنے بہت اہم باتیں آئی ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے لوگو، تمام انسانوں سے اللہ تعالیٰ نے خطاب کر کے یہ بتایا کہ ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور پھر تمہاری قومیں اور برادریاں بنا دیں۔ کس لیے بنائیں؟ تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو، آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے، تعارف کے لیے۔ در حقیقت اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تمہارے اندر سب سے زیادہ پرہیزگار ہے، یعنی جس کے اندر تقویٰ ہے، وہ اللہ کے نزدیک جو ہے بہت قریب ہے، بہت فضیلت والا ہے۔ یعنی مال، چہرہ اور دوسری چیزیں اللہ تعالیٰ جو ہے نہیں دیکھتا، بلکہ خوف خدا کتنا ہے، پرہیزگاری، تقویٰ کتنا ہے، تو اس کے مطابق اللہ تعالیٰ جو ہے اجر اور فضیلت دیتا۔ پھر فرمایا یقیناً اللہ سب کچھ جاننے والا اور باخبر ہے۔ اس کے بعد کی آیت ہے آیت نمبر 14، جس میں فرمایا جا رہا ہے کہ بدوی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے۔ اس سے مراد دراصل وہ تمام بدوی نہیں ہے، بلکہ یہاں ذکر چند خاص بدوی گروہوں کا ہو رہا ہے، جو اسلام کی بڑھتی ہوئی طاقت دیکھ کر محض اس خیال سے مسلمان ہو گئے تھے کہ وہ مسلمانوں کی ضرب سے محفوظ بھی رہیں گے اور اسلامی فتوحات کے فائدے جو ہے ان کو ملتے رہیں گے۔ یہ تھا ان کا، یہ لوگ حقیقت میں سچے دل سے ایمان نہیں لائے تھے، محض زبانی اقرار ایمان کر کے انہوں نے مصلحتاً اپنے آپ کو مسلمانوں میں شمار کرا لیا تھا، اور ان کی اس باطنی حالت کا راز اس وقت فاش ہو جاتا تھا جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر طرح طرح کے مطالبے کرتے تھے اور اپنا حق اس طرح جتاتے تھے کہ گویا انہوں نے اسلام قبول کر کے آپ پر بڑا احسان کیا ہے۔ روایات میں متعدد قبائل گروہوں کے اس رویے کا ذکر آیا ہے، مثلاً قبیلہ مزینہ، جوہینہ، اسلم، اشجع، غفار وغیرہ، یہ وہ قبیلے تھے۔ خاص طور پر بنی اسد بن خزیمہ کے متعلق ابن عباس اور سعید بن جبیر کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ خشک سالی کے زمانے میں وہ مدینہ آئے اور مالی مدد کا مطالبہ کرتے ہوئے بار بار انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہم بغیر لڑے بھڑے مسلمان ہوئے ہیں، ہم نے آپ سے اس طرح جنگ نہیں کی جس طرح فلاں اور فلاں قبیلوں نے جنگ کی ہے۔ اس سے ان کا صاف مطلب یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ نہ کرنا اور اسلام قبول کر لینا ان کا ایک احسان ہے، جس کا معاوضہ انہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم
اور اہل ایمان سے ملنا چاہیے، یہ ان کا موقف تھا، یہ وہ سمجھتے تھے۔ تو اطراف مدینہ کے بدوی گروہوں کا یہی وہ طرز عمل ہے جس پر ان آیات میں تبصرہ کیا گیا ہے۔ سورہ توبہ میں بھی وہ تبصرہ ہم کو اور سورہ فتح میں بھی جو ہے ہم کو ملتا ہے۔ پھر آگے فرمایا جا رہا کہ یہ بدوی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، اس کے بعد ان سے کہو قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، ان سے کہو تم ایمان نہیں لائے بلکہ یوں کہو کہ ہم مطیع ہو گئے، یعنی اصل میں قولوا اسلمنا کے الفاظ استعمال ہوئے، جس کا دوسرا ترجمہ یہ بھی ہو سکتا کہ کہو ہم مسلمان ہو گئے ہیں۔ ان الفاظ سے بعض لوگوں نے یہ نتیجہ نکال لیا کہ قرآن مجید کی زبان میں مومن اور مسلم دو متقابل اصطلاحیں ہیں۔ مومن وہ ہے جو سچے دل سے ایمان لایا ہو، اور مسلم وہ ہے جس نے ایمان کے بغیر محض ظاہر میں اسلام قبول کر لیا۔ کچھ لوگوں نے ایسا اس کو سمجھا ہے۔ یہاں پر مفسر لکھتے ہیں کہ یہ خیال بالکل غلط ہے۔ اس میں شک نہیں کہ اس جگہ ایمان کا لفظ قلبی دل سے تصدیق کے لیے اور اسلام کا لفظ محض ظاہری اطاعت کے لیے استعمال ہوا ہے، مگر یہ سمجھ لینا صحیح نہیں ہے کہ یہ قرآن مجید کی دو مستقل اور باہم متقابل اصطلاحیں ہیں۔ قرآن کی جن آیات میں اسلام اور مسلم کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں ان کا مطالعہ کرنے سے بات واضح ہو جاتی کہ قرآن کی اصطلاح میں اسلام اس دین حق کا نام ہے جو اللہ نے نوع انسانی کے لیے نازل کیا ہے۔ اس کے مفہوم میں ایمان اور اطاعت امر دونوں شامل ہیں، اور مسلم وہ ہیں جو سچے دل سے مانے اور عملاً اطاعت کرے۔ مثال کے طور پر چند مقامات کا تذکرہ یہاں پر مفسر نے لکھا ہے، جیسے فرمایا گیا سورہ آل عمران آیت نمبر 19، ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین صرف دین اسلام ہے۔ پھر سورہ آل عمران میں ہی آیت نمبر 85 میں وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اور جو اسلام کے سوا کوئی اور دین چاہے اس کا وہ دین ہرگز قبول نہ کیا جائے گا۔ آخرت میں جو دین قبول کیا جائے گا وہ صرف دین اسلام، کوئی اور مذہب کوئی اور دین قبول نہیں کیا جائے گا۔ پھر آگے وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، سورہ المائدہ آیت نمبر 3، اور میں نے تمہارے لیے اسلام کو دین کی حیثیت سے پسند کیا۔ پھر فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، سورہ الانعام آیت نمبر 125، اللہ جس کو ہدایت دینا چاہتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ کتنی اہم بات ہے یہ، اللہ جس کسی کو ہدایت دینا چاہتا ہے پھر اس کا سینہ اللہ تعالیٰ کھول دیتا ہے، وہ مطمئن ہوتا ہے اسلام پر، اس کے اندر پھر شک شبہ اشکال وغیرہ نہیں رہتا۔ یہ بڑی خوشنبی بڑی سعادت کی بات ہے۔ پھر ظاہر ہے کہ ان آیات میں اسلام سے مراد اطاعت بلا ایمان نہیں ہے۔ پھر دیکھیے جگہ جگہ اس مضمون کی آیت آتی ہے، جیسے قل انی امرت ان اکون اول من اسلم، یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہو مجھے یہ حکم دیا گیا کہ سب سے پہلے اسلام لانے والا میں ہوں، سورہ الانعام آیت نمبر 14۔ پھر اسی طریقے سے فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدْ اهْتَدَوْا، آل عمران آیت نمبر 20۔ پھر اگر وہ اسلام نہ لائیں، پھر اگر وہ اسلام لے آئیں تو انہوں نے ہدایت پا لی، یعنی ہدایت پانا اسلام لانے سے ہی ہو سکتا ہے، بغیر اسلام کی ہدایت نہیں ہے۔ پھر اور فرمایا یحکم بہا النبیون الذین اسلموا، تمام انبیاء جو اسلام لائے تھے تورات کے مطابق فیصلے کرتے تھے،
سورہ مائدہ آیت نمبر 44۔ پھر کیا یہاں مفسر لکھتے ہیں کیا یہاں اور اس طرح کے بیسیوں دوسرے مقامات پر اسلام قبول کرنے یا اسلام لانے کا مطلب ایمان کے بغیر اطاعت اختیار کر لینا ہے؟ اسی طرح مسلم کا لفظ بھی بار بار جس معنی میں استعمال ہوا اس کے لیے نمونے کے طور پر چند آیات جو ہے ہم مطالعہ کریں گے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، سورہ آل عمران آیت نمبر 102۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تم کو موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم جو ہے مسلم ہو۔ یہ کتنی اہم بات یہاں پر فرمائی جا رہی کہ تم کو موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو۔ پھر آگے فرمایا جا رہا ہوا سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا، سورہ حج آیت نمبر 78۔ اس نے تمہارا نام پہلے بھی مسلم رکھا تھا اور اس کتاب میں بھی۔ ما کان ابراہیم یہودیوں ولا نصرانیوں ولیکن کان حنیفا مسلما، سورہ آل عمران آیت نمبر 67۔ ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھا نہ نصرانی، بلکہ وہ ایک مسلم تھا۔ پھر ایک اور مقام پر ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، یعنی تعمیر کعبہ کے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل کی دعا، اے ہمارے رب، اور ہم دونوں کو اپنا مسلم بنا اور ہماری نسل سے ایک ایسی امت پیدا کر جو تیری مسلم ہو، تیری فرما بردار ہو، سورہ بقرہ آیت نمبر 128۔ اسی طریقے سے ایک اور مقام پر سورہ بقرہ آیت نمبر 132 میں فرمایا یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی وصیت اپنی اولاد کو، اے میرے بچوں، اللہ نے تمہارے لیے یہی دین پسند کیا ہے، بس تم کو موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو۔ ان آیات کو پڑھ کر آخر کون یہ خیال کر سکتا ہے کہ ان میں مسلم سے مراد وہ شخص ہے جو دل سے نہ مانے، بس ظاہری طور پر اسلام قبول کر لے۔ اس لیے دعویٰ کرنا قطعی غلط ہے کہ قرآن کی اصطلاح میں اسلام سے مراد اطاعت بلا ایمان ہے، اور مسلم قرآن کی زبان میں محض بظاہر اسلام قبول کرنے والے کو کہتے ہیں۔ اسی طرح یہ دعویٰ کرنا بھی غلط ہے کہ ایمان اور مومن کے الفاظ قرآن مجید میں لازماً سچے دل سے ماننے ہی کے معنی میں استعمال ہوئے ہیں۔ کیا ہے؟ ایمان اور مومن کے الفاظ قرآن مجید میں لازماً سچے دل سے ماننے ہی کے معنی میں استعمال ہوئے ہیں۔ بلا شبہ اکثر مقامات پر یہ الفاظ اسی مفہوم کے لیے آئے ہیں، لیکن بکثرت مقامات ایسے بھی ہیں جہاں یہ الفاظ ظاہری اقرار ایمان کے لیے بھی استعمال کیے گئے، اور یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر ان سب لوگوں کو خطاب کیا گیا جو زبانی اقرار کر کے مسلمانوں کے گروہ میں شامل ہوئے ہوں، قطع نظر اس سے کہ وہ سچے مومن ہوں یا ضعیف الایمان یا محض منافق۔ اس کی بہت سی مثالوں میں سے صرف چند جو ہم کر سکتے ہیں، اور بھی جیسے سورہ آل عمران میں آیت نمبر 156، سورہ نساء میں 136، سورہ مائدہ میں 54، سورہ انفال میں 20 سے 27، سورہ توبہ میں، پھر 38 سورہ الحدید، پھر 28 سورہ الصف۔ اس طریقے سے یہ جو بات یہ کی گئی کہ پھر اس کے بعد جو فرمایا جا رہا کہ ان اللہ غفور الرحیم، یقیناً اللہ جو ہے بڑا درگزر کرنے والا اور رحیم ہے، درگزر کرنے والا بھی ہے اور رحیم ہے۔ بقا انشاءاللہ آئندہ ہم اس کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں
کہنے سننے سے زیادہ صحیح سمجھنا، اس پر عمل کرنا اور اس پیغام کو پہنچانے کی توفیق عطا کرے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الحمد للہ رب العالمین۔